اس آل پاکستان مسلم لیگ کے پہلے ورکرز کنونشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آج کا اے پی ایم ایل کے لیے اس تاریخی دن میں اتنی زیادہ تعداد میں آپ لوگ آ کر شرکت کر رہے ہو۔ اس کامیابی کا سہرا، اس کنونشن کی کامیابی کا سہرا میں آپ سب کو دیتا ہوں، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بالخصوص میں کچھ نام خاص طور پہ بتانا چاہوں گا۔ اس میں سر فہرست فواد چودھری صاحب، بلال بھٹی صاحب، حافظ محی الدین صاحب، وارث کھوکھر صاحب، عمران سلطان صاحب، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یوتھ ونگ ہمارے جوان نسل لوگ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، سعید ملک، آفتاب شمسی، مبشر عبداللہ اور سردار جمشید، یہ اس تمام کنونشن کی کامیابی کا سہرا خاص طور پہ ان کو جاتا ہے۔ مجھے خاص خوشی اس لیے بھی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ آپ کے درمیان بہت سے دینی اداروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ ثبوت ہے کہ میں بذات خود ایک سید ہوں، اس لیے مذہبی اور دینی اداروں میں میری سپورٹ ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے بارے میں۔ بہت اپوزیشن کے لوگوں نے میرے اسلامی کردار پہ شک ڈالنے کی کوشش کی ہے پہلے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو، خاص لوگوں کو سعادت دیتا ہے کہ وہ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اور روضہ رسول مدینہ شریف میں ان کو سعادت ملتی ہے، وہ وہاں جاتے ہیں اور حرم شریف میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سعادت دی ہے۔ میں خانہ کعبہ کے اندر 6 دفعہ میرے لیے دروازے کھولے گئے ہیں اور میں اندر گیا ہوں، اور وہاں میں نے دعا مانگی ہے۔ یہ صرف نہیں، وہاں توبہ کا دروازہ ایک اندر باب توبہ ہے جس کو کھولا گیا ہے، اور مجھے خانہ کعبہ کے چھت پہ لے کر گیا ہوں میں، اور وہاں سے میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہوا ہے۔ چھت سے جہاں سے حضرت بلال نے پہلی اذان دی تھی وہاں میں مجھے لے کر گئے ہیں، اور میں نے وہاں سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہے۔ یہ سعادت مجھے ملی ہے۔ صرف یہاں بات نہیں ختم ہوئی، مدینہ شریف میں روضہ رسول پہ میرے لیے تالے کھولے گئے ہیں، دروازے کھولے گئے ہیں، اور میں اندر جا کر میں نے دعا مانگی ہے۔ تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے۔ تو یہ میں صرف اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے اوپر شک ڈالنے کی، جان کے مجھے بدنامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو یادداشت، میں سوچ رہا تھا میں آپ کو یاد دلاؤں۔ مجھے بہت خوشی یہ بھی ہے کہ آج اقلیتوں کے، مسلمان ہونے کے علاوہ دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ اس لیے خوشی ہے کہ یہ بہت ایک خوشائن بات ہے، کیونکہ میری نظر میں ایک انگریزی میں کہتے ہیں انٹر فیتھ ہارمنی اس سے نظر آتی ہے، اور یہ قائد اعظم کی عین سوچ کے مطابق ہے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ جو بھی پاکستان میں رہتا ہے وہ برابر ہے، چاہے وہ مسجد میں جاتا ہے یا مندر میں جاتا ہے یا گردوارے میں جاتا ہے یا چرچ میں جاتا ہے، سب برابر ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آل پاکستان مسلم لیگ کا نظریہ بھی
یہی قائد اعظم کے نظریے کے عین مطابق ہے، اور آئندہ بھی یہی نظریہ ہمارا رہے گا، کیونکہ دنیا کا تقاضا، ہمارے خطے کا تقاضا، ملک کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یکجہتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کچھ پاکستان کی صورتحال پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام قوم کو، تمام عوام کو ایک تشویش ہے، سب لوگ ایک مایوسی کا شکار ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ عوام کی آواز، خاص طور پہ یوتھ کی آواز، یوتھ کی ڈیمانڈ تبدیلی ہے، نئے لوگ آئیں، سیاسی میدان میں نئے لوگ ابھریں، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ میں یوتھ کی خاص طور پہ ڈیمانڈ پہ لبیک کہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالکل تبدیلی کا موقع ہے۔ پاکستان کے لیے ہم نے تبدیلی لانی ہے، ایک نئی روشنی لانی ہے، ایک نیا پولیٹیکل کلچر لانا ہے۔ تو لہٰذا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کل کے نوجوان جاگے ہوئے ہیں، بیدار ہیں، اور اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا اس وقت تبدیلی میں ہے، سٹیٹس کو توڑنے میں ہے، تبدیلی اور چینج لانے میں ہے۔ تو یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ تمام ہمارے نوجوان اور عوام کی آواز جو ہے وہ بالکل صحیح رخ میں ہے۔ اور میں یہ بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان نوجوانوں کا ہے۔ میں نے اپنی اننگز کھیل لی ہے، ہم نے زندگی دیکھ لی ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے۔ اب یہ نوجوان جو ہے، پاکستان میرے سے زیادہ ان کا ہے۔ ہم نے ایسا پاکستان چھوڑ کے جانا ہے جو ترقی کی طرف جا رہا ہو، ابھر رہا ہو، ملک دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ ابھر رہا ہو۔ ایسا پاکستان ہمیں ان کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو جب یہ ہو سکے گا جب یہ تبدیلی آئے گی اور ایک نیا دور کا آغاز ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ نئی تبدیلی کیسے آئے، کیسے یہ تبدیلی لائی جائے، اور کیسے یہ یوتھ کی، نوجوانوں کی خواہش، ان کی تمناؤں کو پورا کیسے کیا جائے پاکستان میں۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا، وہ مایوسی دیکھ رہے ہیں۔ میری نظر میں تو بالکل چاہوں گا کہ یہ آل پاکستان مسلم لیگ کے ذریعے سے یہ تبدیلی آئے۔ آل پاکستان مسلم لیگ کو میں نے، آپ سب نے اس کو بنانا ہے، اس کو پھیلانا ہے، ہر صوبے میں پھیلانا ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں پھیلانا ہے، ہر تحصیل میں پھیلانا ہے، ہر یونین کونسل میں نچلی سطح پہ اس کا بول بالا کرنا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات آل پاکستان مسلم لیگ کے لیے، میرے بھائیوں اور بہنوں، تنظیم سازی ہے، اور یہی ہم کر رہے ہیں، تنظیم سازی۔